السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني حلما، رب زدني فهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بریائی بڑائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو تمام جہانہ دا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا ڈبیاں تارن والا علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا والی بطہا کعبہ قوسین او ادنا، میرے اور تساں احباب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما آمینہ دلال مکہ دے در یتیم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات اقدس واسطے خاص صاحب و ساتھی ہو، تساں جان دے ہو اے جڑا دن اور جڑے مہینے چل رہے نے اہل دانش اور اہل دین زیادہ واقف نے کہ مہینہ کیڑا جا رہے ہے، اے دن کس مہینے دے جا رہے ہیں۔ اے ایام محرم الحرام دے ایام نے، جنہ دنہ دے اندر
تاریخ دیاں کتاباں دے اندر بیان کیتا جاندہ ہے، لکھیا جاندہ ہے، پڑھیا جاندہ ہے کہ بھئی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں تے انہوں دے خاندان نو بڑی بے دردی نال قتل کیتا گیا ہے۔ لیکن ایک گروہ ایسا بھی ہے جڑا سارا کچھ من لیندہ ہے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سارا کچھ من لیندہ ہے جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سارا کچھ من لیندہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن دوسرے اصحاب نو بڑی کالی نظر نال دیکھتا ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان تے شک کرتا ہے۔ ساڈے معاشرے دے لوگ نے، مسلمان معاشرے دے لوگ نے، انہاں دا کہنا ہے، انہاں دا نظریہ ہے، انہاں دا موقف ہے کہ بھئی نبی علیہ السلام دے جان تو بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے کچھ صحابہ تو، سوائے کچھ صحابہ تو سارے صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، اللہ دی پناہ۔ یارو اے جڑا دین سانو ملے ہے اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بدولت ملے ہے۔ انہوں نے قربانیاں دیتیاں، اپنا کاروبار چھٹ کے، بیوی بچے چھٹ کے، اللہ دے دین نو، نبی علیہ السلام دے حدیث نو دنیا دے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ اگر انہوں دے ایمان تے شک کیتا گیا تو پھر مسلمانہ دا وجود بھی ختم ہو جاندہ ہے۔ حالانکہ انہاں دیاں باتاں دے اندر کوئی صداقت نہیں، صداقت اللہ دے پاک کلام دے اندر ہے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک کلام دے اندر ہے۔ آج انشاءاللہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عظمت اور شان اور مقام قال اللہ اور قال رسول دے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یارو کون صحابہ، کون اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہاں نو اللہ نے اپنی جنتیاں بشارتاں اس دنیا دے اندر سنا دیتیاں ہیں۔ کون اصحاب محمد جنہ دے ایمان نو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بنا دیتا ہے، ایک کسوٹی بنا دیتی ہے کہ جڑا بندہ انہاں دی طرح ایمان لے کے آئے گا وہی بندہ ہدایت یافتہ ہے، تو جڑا بندہ اپنی مرضی دا ایمان لے کے آئے گا او دا ایمان قابل قبول نہیں۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سنو، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تساں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تساں ایمان لے کے آنا ہے اصحاب محمد دی طرح جویں او ایمان لے کے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تساں کامیاب ہو، پھر تساں
ہدایت والے بن سکتے ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا اگر تساں اپنی مرضی دا ایمان لے کے آئے، اگر تساں اپنی خواہش دے مطابق کسی چیز نو من لیا، کسی چیز نو چھڈ دیتا ہے، جس چیز نو طبیعت گوارا کرے انہوں من لیا، جس چیز نو طبیعت نہ منے گوارا نہ کرے انہوں چھڈ دیتا ہے۔ انہوں آندے نے اپنی مرضی دا ایمان، لیکن اللہ فرماتے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر تساں اصحاب محمد دی طرح اینا لوکاں دی طرح ایمان لے کے آؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا پھر تساں ہدایت والے بن سکتے ہو۔ اس تو علاوہ ہم فی شقاق تواڈیاں قصے تے کہانیاں تے ہو سکدیاں نے لیکن ایمان نہیں ہو سکتا۔ اج تو آنا کہ فلاں صحابی نے اے جرم کیتا ہے، فلاں صحابی نے اے جرم کیتا ہے، اے غلطی کیتی ہے، اے خدائی کیتی ہے۔ ہاں انسان ہون دے باوجود، انسان ہون دے باوجود ہر انسان کو غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، کیونکہ ساڈے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی ہو گئی۔ سب تو پہلے انسانیت دے باپ جناب آدم علیہ السلام انہاں کو غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے تساں ایس درخت دے قریب نہیں جانا، باقی جو کچھ کھانا چاہتے ہو کھا سکتے ہو، تہاڈی مرضی ہے، لیکن ایس درخت دے قریب نہیں جانا۔ لیکن شیطان دے جال اندر آ کے، شیطان دے سکنجے اندر آ کے جناب آدم علیہ السلام اور اونا دی زوجہ اما ہوا او بھی شیطان دے جال اندر پھنس کے اے غلطی کر بیندے نے، اللہ دی نافرمانی کر بیٹھتے نے۔ میرے نبی فرماندے نے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون آدم دی ساری اولاد گناہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن انہاں خطا کاراں دے وچوں سب نالوں بہترین خطا کار ہوئے جڑا بندہ اپنے گناہاں تو اپنی خطاواں تو توبہ کر لیندا ہے، معافی منگ لیندا ہے۔ لیکن صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یارو انہاں دے ایمان دے کیا کہنے، انہاں دے ایمان دے کیا کہنے، جنہاں دے ایمان دی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دیتی ہے، معیار بنا دیتا ہے۔ اج دا کوئی ایک ادنا جہا بندہ جن کوئی نہیں جانتا، اصحاب محمد نو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن اج کوئی ایسا بندہ جنوں کوئی نہیں جانتا او اصحاب محمد دے بارے تبصرے کرے، اللہ دے قہر کو ڈرنا چاہیے، اللہ دے عذاب کو ڈرنا چاہیے۔ طرح طرح دے تبصرے، طرح طرح دیا گستاخیاں صحابہ محمد دے بارے، اور جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے کہہ جو دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ انہاں تے خوش ہے، وہ اپنے رب تے خوش نے۔ تو یارو سانو کی پیڑے، ہساں کیوں انہاں دیا غلطیاں نو اچھالنے ہیں؟ ہاں اگر کسی صحابی کو کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتی۔ جنگ احد دا موقع میرے نبی نے کچھ صحابہ نو ایک جگہ تے مقرر کر دیتا ہے کہ تساں اونی دیر تک ایس جگہ تو ہلنا نہیں جنی دیر تک میرا اشارہ نہ آ جائے۔ لیکن اصحاب محمد انسان ہے نا، پھسل جاندہ ہے، جدو دیکھیا کہ فتح ہو چکی ہے
دشمن دوڑ چکے ہیں، انہاں صحابہ نے اپنا مقام تے اپنی جگہ چھڑ دیتی ہے، اے سمجھ کے کہ فتح ہو چکی ہے۔ تے اے غلطی تے کوتاہی دی وجہ تو مسلمان جڑے نے شکست کھا گئے، ہار گئے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی کرن دی وجہ تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دندان مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک زخمی ہو جاندہ ہے۔ اے سب کچھ ہون دے باوجود اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی نو برا بھلا نہیں کیا، کسی صحابی نو مندا نہیں بولیا، کسی صحابی نو غصے نال نہیں بلایا۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تے آؤ ذرا اللہ دا تبصرہ سن لو۔ اس موقع تے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت دی وجہ تو تساں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نرمی کیتی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا کہ میرے نبی جی اگر تساں انہاں صحابہ تے سختی کرو گے، سختی نال پیش آؤ گے، اپنا دل تنگ کرو گے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ فرماتے نے اے تواڈے ارد گرد جڑے پھردے نے چلدے نے اصحاب محمد تواڈے ارد گرد نظر آ رہے ہیں، اگر تساں انہاں نال اچھا سلوک نہ کرو گے اے تواڈے ارد گرد نظر نہیں آن گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے فاعف عنہم، اے نبی جی انہاں تو درگزر کر دیو، انہاں نوں معاف کر دیو۔ اللہ تعالیٰ فرماندے ہون گے میں بھی معاف کر دیتا ہے، اے نبی جی تساں بھی معاف کر دو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ کرو انہاں دے بارے بخشش طلب کرو، معافی طلب کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات دے اندر انہاں کرو مشورہ بھی طلب کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشورہ طلب کر کے پھر اس بات تے پختہ عزم تے ڈٹ جاؤ۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ تے توکل بھی کر لو۔ یارو اے جے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنے اصحابہ نال ایک محبت اور تعلق کہ اتنا نقصان ہون دے باوجود بھی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب محمد نو اوف تک نہیں کیا کہ تساں اپنا مقام کیوں چھڈیا ہے، تساں اے کیوں کیتا ہے، فلاں کیوں نہیں کیتا۔ لیکن اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھی دے دیتا فاعف عنہم، درگزر کر دے، اے میرے نبی انہاں نوں معاف کر دے۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث بھی ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اللہ دے نبی جی میں رمضان دیاں تاکرات دے اندر کی پڑھا؟ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے دعا پڑھیا کر
اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی نو درگزر نو پسند کرنا ہے، یا اللہ تو سانوں ہی معاف کر دے۔ درگزر کرنا اللہ دی محبوب چیز ہے، اللہ کو پسند ہے، پسندیدہ چیز ہے۔ ایسے واسطے تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے حکم دیتا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم، کہ اپنے صحابہ نو معاف کر دے ہو، درگزر کر دے ہو۔ اللہ اکبر، یارو کیسا معاملہ ہے۔ اللہ دے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو ابو لہب نے گستاخانہ الفاظ بولے تھے، دفاعی کلمات اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اندر نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، لیکن جس طرح دفاع اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر تک کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیتا ہے۔ کیویں؟ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے جب مشرکاں نوں کہا جاندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جدوں انہاں نوں کہا جاندا تساں ایمان لے کے آؤ، مومن بن جاؤ، کما آمن الناس، جویں اے لوگ مسلمان ہوئے نے، ایمان والے بن گئے نے۔ کون؟ اصحاب محمد۔ اللہ دے قرآن دا سب نالوں پہلا خطاب اصحاب محمد نے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے لوگو تساں مومن بن جاؤ، ایمان لے آو، کیویں؟ کما آمن الناس، جویں اے لوگ اصحاب محمد ایمان لے کے آئے۔ تو اگو والا انہاں دا جواب کی سی؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا اساں اس طرح ایمان لے کے آئیے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لے کے آئے نے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بات پسند نہ آئی تے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جواب دیتا ہے الا خبردار، اللہ دے نبی جی انہوں کہہ دے ہو الا انہم ہم السفہاء، یقیناً اے خود ہی بیوقوف نے، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں۔ انہاں نوں پہچان ہوئے گی مرن تو بعد، لیکن اے دنیا دی عیاشی دے اندر اپنی خواہشات دے اندر مگن نے، مدہوش نے، خبر نہیں کہ سی کی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود ہی بے وقوف نے، لیکن انہاں نوں پتہ نہیں۔ اللہ یارو کتنیاں پاک باز ہستیاں نے جنہ کا دفاع اللہ تعالیٰ عرش بری تے بیٹھ کے کر، سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو، احترام کرو، تکریم کرو، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جڑے انہاں تو بعد آون، پھر جڑے انہاں تو بعد آون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اصحاب دی عزت تکریم کرن دا حکم دیتا ہے۔ صاحب و ساتھیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری روایت ہے اکرموا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ دا احترام کرو، عزت کرو، فإنہم خیارکم، وہ تواڈے نالوں بہتر نے، تواڈے نالوں بہتر نے۔ کوفے دے اندر کچھ لوگاں نے اللہ دے نبی دے صحابہ نو برا بلا کیا، زبان درازی کی تھی کوفیاں نے،
جنہاں نے جناب حسن و حسین جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال وفا نہ کیتی. کوفے دے اندر کچھ کوفیاں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف زبان درازی کیتی تے حضرت سعید بن زید حضرت سعید او صحابی ہے جنہوں اللہ دے نبی نے دنیا دے اندر جنت دی بشارت سنا دیتی ہے. 10 صحابی ایسے نے جنہوں نے اللہ دے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی بشارت دیتی ہے. انہاں وچ حضرت سعید نے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جدو انہاں نوں پتہ چلیا کہ کوفے دے اندر کچھ کوفیاں نے اللہ دے نبی دے صحابہ دے خلاف اپنی زباناں دراز کیتیاں نے تے حضرت سعید فرماندے نے انہاں نوں پتہ نہیں کہ صحابہ محمد دا مقام کتنا اونچا ہے. انہاں دا ایک گھڑی اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کول بیٹھ جانا اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ انہاں دی ساری زندگی جمع کیتی جائے, ساری زندگی دے عمل جمع کیتے جان, اس ایک گھڑی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک دوسری حدیث میرے نبی فرماندے نے ایک بندہ سونے دا پہاڑ اللہ دے اندر خرچ کر دے اور میرا صحابی ایک مٹھ یا ایک مد اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے, اس سونے دے پہاڑ والا اس ایک مٹھ دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اے جے صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام عظمت. اساں ایک ادنا جے بندے ہو کے کسی صحابی دے ایمان تے گل کریے تبصرہ کریے جرت کیویں آندی ہے. انشاءاللہ کسی خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ اس موضوع تے بھی بیان کران گے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے اعتراضات کیتے جاندے نے اور اصحاب محمد دے اندر جڑا اختلاف سی اور کس کیفیت اختلاف سی. اصحاب محمد دے اندر کچھ لڑائیاں ہوئیاں اور کس وجہ تو کنہ نظریات دی وجہ تو لڑائیاں ہوئیاں انشاءاللہ ان دے بیان کریں گے. میرے محترم سامعین, اصحابہ ہماری جان نے, ساڈا ایمان نے, ساڈا چین نے. ایویں تے کسی نے آکھیا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. کیوں جنہوں چرچا اور جنہ دا مقام تے عظمت اللہ نے اپنے کلام اندر بیان فرمائی ہے, کیا اونا دا ایمان تے اونا دی شان تے اونا دا چرچا کرنا معمولی بات ہے؟ صحابہ دا چرچا کرن دے اندر کیڑی شرم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب محمد دا چرچا کیتا ہے. اللہ دے قرآن جو ملدا ہے کہ جنہ دا دفاع اللہ نے اپنے کلام اندر فرمایا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا, اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا, وما توفیقی الا باللہ.